سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آج ملاقات متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ تشریف لائیں گے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پنجاب میں اسموگ کی وجہ چاول کی فصل کی باقیات جلانے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ اصل حکمرانوں نے اس معاملے پر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ ہے، اس کے بعد فصلوں کا جلانا، پھر کچرے کو نظر آتش کرنا دوسری اور تیسری بڑی وجوہات ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے حکام کو ریڈ لائن اور یلو لائن پی آر ٹی منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس بی آر ٹی کے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جدید ترین ڈیزائن پر مشتمل بی آر ٹیز شہریوں کو ناقابل یقین ریلیف فراہم کریں گی۔ کام کے معیار پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 26ویں ترمیم واپس لی جائے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دے دی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کے انکشافات کہتے ہیں کہ احتجاج تب تک ختم نہیں کیا جائے گا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو نکالنے کی ہدایت۔ 26ویں آئینی ترمیم کو 10 سال مارشل لاء قائم کیا گیا۔ 8 فروری کو عوام جمہوریت کے لیے نکلے تھے۔ 8 فروری کو عوام نے ایلیٹ کیچر سے طاقت چھینی۔ 9 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے 24 نومبر کو اسلام آباد میں نکلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے فائنل کال دے دی۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ علیمہ خان نے 26ویں آئینی ترمیم کو 10 سالہ مارشل لاء قائم کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بم گرانے کو تیار۔ پیٹرول 1 روپے 35 پیسے، ڈیزل 3 روپے 35 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5.5 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2 روپے 58 پیسے اضافے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 5.5 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت 2 روپے 58 پیسے لیٹر اضافے کی تجویز زیر غور۔ اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ گہرائی 220 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل۔ کل میدان سجے گا۔ کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 3 کونسلرز کی نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ شہر میں 167 پولنگ اسٹیشنز میں سے 136 انتہائی حساس، 26 حساس اور 5 نارمل قرار دے دیے گئے۔ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5:30 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کیش میں کامیاب آپریشن، 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے جانے والوں میں خودکش حملہ آور عدیلہ بلوچ کو تربیت فراہم کرنے والا ثنا عرف بارو بھی شامل ہے۔ ثنا عرف بارو نے عدیلہ بلوچ کو کالعدم تنظیم میں شامل کیا اور اسے خودکش حملے کی تربیت دی۔ دہشت گرد کی ہلاکت پر عدیلہ بلوچ کے والدین کا اظہار اطمینان۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد نور ولی اور غٹ حاجی کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خارجی نور ولی اور غٹ حاجی پر پاکستان آنے والے دہشت گردوں کو واپس نہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ آڈیو میں نور ولی نے کہا کہ اطلاع کر دو کہ ہماری طرف سے واسطے کی کوئی اجازت نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو تیار رکھے، سب قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کا معاملہ۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس پاکستانی ہائی کمیشن پہنچ گئی۔ پاکستانی عملے نے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے سے متعلق بریفنگ دی۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کی پاکستانی ہائی کمیشن کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی۔
پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا 10 جون، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 19 ستمبر اور فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری نے الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس میں ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی، اسد کیسر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز کو کیس سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے وریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تحریک انصاف پر ایک بار پھر کڑی تنقید۔ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی۔ ایمپائر کی انگلی سازی کردار اور سہولت کاری بانی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا قبلہ رہا۔ چور چور کی گردان کرنے والے کا اپنا پورا ٹبر چور ہی ہے۔ صوبے میں ایک حکومت بشرا بی بی، دوسری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور چلا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا الزام، کہتے ہیں کہ پولیس کی قربانیوں کو مانتے ہیں، لیکن فوج صوبے سے چلی گئی تو امن کا قیام مشکل ہوگا۔ امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ ملک میں جاری اسموگ کی لہر نے شہریوں کی جان نہ چھوڑی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی دوسرا نمبر۔ پاکستان کے دیگر آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا، اسلام آباد کا تیسرا، راولپنڈی کا چوتھا، جبکہ پشاور کا 5واں نمبر ہے۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں حد نگاہ صفر ہو گئی۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ باکو میں کوپ 29 کانفرنس سے خطاب میں کہا، سیلاب کے باعث پاکستان میں اسکولوں، گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ نہیں چاہتے کہ دیگر ممالک بھی تباہ کن سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کریں۔ اسموگ کا مسئلہ برسوں پرانا ہے، راتوں رات حل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ماضی میں اسموگ کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جلد مشکلات سے نکل جائے گا۔ راولپنڈی میں فضائی آلودگی کے خلاف آپریشن کا آغاز۔ ضلع انتظامیہ نے SOPs کی خلاف ورزی پر 2 صنعتی یونٹ سیل کر دیے، 9 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے کہا کہ 24 اینٹوں کے بھٹوں کو گرا دیا گیا ہے، 13 کو کام سے روک دیا گیا۔ دھواں چھوڑنے والی 2711 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ اسموگ کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کا 555واں جنم دن منانے کے لیے 3000 کے قریب انڈین سکھ یاتری کل پاکستان آئیں گے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی مرکزی تقریب 15 نومبر کو ہوگی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ واہگہ بارڈر پر مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق فوجی اور ٹی وی میزبان پیٹ ہیگزے کو وزیر دفاع نامزد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیٹ ہیگزے ایک سخت، اسمارٹ اور سب سے پہلے امریکہ میں یقین رکھنے والے ہیں۔ ایلون مسک کو بھی نئے حکومتی کارکردگی کے محکمے کی قیادت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا موقف، کہتے ہیں کہ اسرائیل میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
8 عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ کی صورتحال سے متعلق مشترکہ بیان میں کہا تھا اسرائیل غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہا ہے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا معاملہ، وفاقی حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈر سے وسیع تر مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی پر اہم اجلاس ہوگا۔ پی سی بی وزارت بین